دو سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہ آپ نے فرمایا کہ مزاروں پر اچھی روحیں موجود ہوتی ہیں اور وہاں لوگ جا کر مانگتے ہیں، تو کیا جب وہاں جا کر مانگنا جائز ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تقدیر کو نہیں جھٹلانا چاہیے اور برے کام بھی تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں، تو اگر برے کام تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں اور وہ بندہ کر رہا ہے، زیادہ تر لوگ سوالات یہی کرتے ہیں، تو پھر ہمارے کیا گناہ ہیں؟ اسے پلیز تفصیل سے ذرا بیان کر دیجیے. اصل تو تقدیر کا جو موضوع ہے وہ ہمارا پورا الگ سے موضوع ہے اس پر، کہ جو تقدیر پر عقیدہ ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی چند دنوں کے اندر ہمارا آئے گا، تو وہ وہاں پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا سوال جو آپ کا ہے مزاروں پر، میں نے یہ نہیں کہا کہ مزاروں پر روحیں موجود ہوتی ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں پاک و ہند کی، بر صغیر کی، کہ جو اعلی حضرت کے بھی استادوں کے استاد میں ہیں اور متفقن علیہ بزرگ ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے اپنی تفسیر کے اندر کہ جب روحیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو وہ فرشتوں کے ساتھ مل کر لوگوں کے کام بناتی ہیں، تو مزارات پر جا کر مانگنا یہ جائز ہے. حقیقتاً جو مزار پہ جا کے مانگتا ہے یا کسی سے بھی مانگتا ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی. آپ کسی دوسرے سے مانگیں گے یا کسی ڈاکٹر سے جا کے دوائی لیں گے، چاہے آپ دنیاوی اعتبار سے لے رہے ہوں یا آپ روحانی اعتبار سے لے رہے ہوں، کسی بھی لحاظ سے آپ لے رہے ہوں، تو مسلمان کے ذہن میں جو حقیقتاً عقیدہ پوشیدہ ہوتا ہے، جو موجود ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ مجھے دے رہا ہے یہ حقیقتاً مجھے دینے والا نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ اس وقت یہ بات کہتا نہیں ہے، لیکن اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ حقیقتاً دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ جو سامنے موجود ہے یا جس بزرگ کے مزار پہ جا کے میں ان سے مانگ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے رہے ہیں. اگر نعوذ باللہ کوئی شخص دوائی کھاتا ہے، دوائی کھا کے یہ اعتقاد رکھے کہ مجھے جو شفا ملی ہے وہ اس دوا کے ذریعے ملی ہے، اللہ کی عطا سے نہیں ملی، یہ دوائی خود مجھے شفا دینے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا نہیں ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ جو دوائی ہے یہ حقیقتاً ہمارے لیے سبب ہے، اور اس دوائی کے اندر شفا دینے والا یہ اللہ تبارک و تعالی ہے. اسی طرح یہ جو اولیاء اللہ ہمیں دے رہے ہیں حقیقتاً دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. خود حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو تقسیم کرنے والی ذات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن وہ تقسیم کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے. اور خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اسراء کے اندر فرمایا، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ جب آپ کا رب کسی کو کچھ دے، چاہے کسی بھی طرح کا اختیار دے، کسی بھی طرح کی کوئی چیز دے، تو اس پہ رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں ہے. وہ جس کو جو چاہے دے دے، اس کے بعد وہ جس کو آگے چاہے دے دے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء اللہ کو دیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم کسی ولی سے مانگتے ہیں، ان کے مزار پہ جا کے مانگتے ہیں، تو ہمارا حقیقتاً یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا رہے ہیں. اگرچہ کہ ہم ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے سے ہمیں دیتے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے.